بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فرخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے سورۃ الفلق۔ فلق کا مطلب ہے صبح کا طلوع ہونا، آسمان۔ انگلش مترادف ہے دی ڈے بریک، اور مزید معنی میں شامل ہیں آربٹ، اسپیس، کاسموس، پاتھ آف گلیکسیز۔ تو معنی کے لحاظ سے کافی وسیع مفہوم کا حامل ہے یہ لفظ۔ کتنا عظیم ہے وہ رب جو اتنے پیار سے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں۔ ہم تو اتنے لا علم ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے حضور دعا کس طرح مانگنی ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم کہہ دیں ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں جو صبح کا رب ہے۔ صبح کا حسین وقت کیا روح پرور سما ہوتا ہے۔ صبح کی نیلگوں روشنی اور پرندوں کی آوازیں، شبنم کے قطرے جیسے چمکتے موتی، ٹھنڈی ہوا کے لطیف جھونکے، تر و تازہ سبزہ، نئے نئے کھلے پھول۔ اتنی حسین صبح کا پیدا کرنے والا خود کس قدر حسن و جمال کا حامل ہوگا، سوچ کر سبحان اللہ بے اختیار نکل جاتا ہے۔ گو کہ عبادت کسی بھی وقت ہوتی ہے، مگر عبادت کے لیے خصوصیت کے ساتھ صبح کا وقت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھی صبح ہوتی ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اس کے ذکر سے ہو۔ ویسے تو یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو صبح کے وقت ہی صبح کے مالک کی پناہ میں آ جانا چاہیے، ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی گئی ہے۔ دنیا میں خیر کے ساتھ شر بھی پیدا کیا گیا ہے۔ خیر کی طرف بھی انسان جا سکتا ہے اور شر کی طرف بھی۔ شیطان کو بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، شر کی طرف آمادہ کرنے کے لیے وہ بھی ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ بقول اقبال، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ واللہ۔ یعنی شیطان ہر وقت سرگرم رہتا ہے، اور اگر وہ شر کے معاملے میں اتنی سرگرمی دکھا سکتا ہے تو انسان کو تو اپنے مقاصد کے ساتھ زیادہ مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان کو تو خیر کے لیے زیادہ سرگرم رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر اور شر کی ازلی جنگ ہے اس کائنات میں، تو شر سے بچنے کا کیا خوبصورت ہی علاج اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی پناہ میں آ جائیں، وہی شر سے بچا سکتا ہے۔ انسان تو کمزور ہے، اگر اللہ اسے ہمت دے، ورنہ تو وہ بے حد کمزور ہے۔ اللہ ہر وقت کرم کرنے کو ہم پر تیار ہے، لیکن ہم مانگے بھی تو۔ بقول اقبال، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اور اندھیری رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے جب وہ چھا جائے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے پیدا کی ہے، مگر رات میں کئی شر بھی چھپے ہیں۔ رات کی تاریکی سے چور، اچکے، ڈاکو، زانی، مجرم، کئی طرح کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مکروہ عزائم کے لیے رات کی تاریکی کا استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ضرور ہوتی ہے۔ وہ شر کہیں ہمیں نہ پہنچ جائے، اس شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا مانگی جائے۔ ایک اور شر تعویذ گنڈے کا شر ہے۔ گزرے ہوئے زمانوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے گریں باندھ کے ان پہ پھونکے مار کے جادو کرنا، یہ ایک شر ہے۔ اور یہ شر کوئی انسان کسی انسان کو پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن یہ کوشش اللہ کی مرضی سے کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچاؤ کی تدبیر اس دعا کی صورت میں سکھا دی گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ علم سحر کا دورہ تھا، جب دو فرشتے اتارے گئے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم سحر سکھا سکتے ہیں، مگر جو سیکھے گا ایمان کو کھو دے گا۔ تب بھی کئی لوگ سحر سیکھنے کے لیے اصرار کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے
کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ہے کہ انہیں حشام نے روایت کیا، حشام نے اپنے والد سے سنا اور یاد رکھا تھا، اور ان کے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک اس جادو کا اثر دور کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک تو میرے سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرے پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیماری کیا ہے؟ دوسرے آدمی نے پوچھا کہ انہیں ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے نے پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگھے میں، کتان میں، کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہاں؟ کہا بئر زروان میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ نے خود شفا دی اور میں نے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کنواں پاٹ دیا گیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے، اور جادو کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس میں بتایا گیا ہے۔ حسد سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ حسد ایسی آگ ہے جو کرنے والے کے دل کو جلاتی ہے۔ وہ خود ہی حسد کی آگ پہ جلتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی کو نعمت ملی تو کیوں ملی، اسے کیوں نہ ملی، اور پھر اس کو اس نعمت سے محروم کرنے کے طریقے سوچتا رہتا ہے۔ مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ حسد سے دوسرے شخص کو کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن حاسد کو تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ حاسد جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ بعید نہیں ہوتا کہ وہ برائی کر گزرے۔ تو حاسد کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین ملتی ہے۔ یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی حسد کے سبب تھا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل علم رکھتے تھے، آثار و قرائن سے بھی یہ بات جانتے تھے، ساری نشانیوں سے بھی پہچانتے تھے، اس طرح آپ کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ حسد اس بنا پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، بنی اسحاق سے نہیں، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ ہی حسد کی برائی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ یہ دعا اس سے مانگی جائے، اس کی پناہ میں آیا جائے اور ہر شر سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔